بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے جنات نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے پر ہے۔ مسجد اقصی تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی اور یوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے قریب مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سرزمین قدس کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو جسے کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مسجدوں کے تعمیر کے درمیان کتنا وقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال کا وقفہ ہے۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک کہ مسجد اقصی کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اسے خود تعمیر کروائی۔ روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کو تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی حکومت قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی ادوار اور کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کروائی گئی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک تھی اور آپ نے انسان، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر بھی حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ حکومتی امور میں جنات
آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی کام پر لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی۔ تقریباً 40 سالوں میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری کام کے دوران آپ علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی گئی۔ آپ کئی دن ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اپنے کام میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر کے کام کو مکمل کر لیں۔ لہٰذا اسی شیشے کے حجرے میں آپ علیہ السلام اپنے عبادت میں مصروف تھے اور آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اسی عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہے۔ دراصل پیغمبروں کا جسم مبارک سڑتا ہی نہیں اور نہ ہی مٹی ان کے جسم کو کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے پیغمبروں کو بھیجا گیا ان کا جسم مبارک آج بھی اپنے قبروں کے اندر صحیح سلامت موجود ہے اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔